خوبصورت سی سلطنت میں جو پہاڑیوں اور جھیلوں کے درمیان واقع تھی، ایک نوجوان لڑکی رہتی تھی جس کا نام راپنزل تھا۔ روایتی کہانیوں کے برعکس، جہاں اسے ایک مینار میں قید رکھا گیا تھا، راپنزل آزاد تھی اور پورے علاقے میں گھومتی پھرتی۔ اس کے لمبے سنہرے بال اس کے پیچھے دھوپ کی طرح بہتے تھے۔ راپنزل کوئی عام لڑکی نہیں تھی، اس کے پاس ایک منفرد تحفہ تھا۔ اس کے بالوں میں جادوئی خصوصیات تھی جو زخموں کو بھر سکتے تھے، بیماریوں کا علاج کر سکتے تھے اور یہاں تک کہ مرجھائے ہوئے پودوں کو بھی زندہ کر سکتے تھے۔ اس کی صلاحیتوں کی وجہ سے اس کے گاؤں کے لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور اکثر ضرورت مند لوگ اس سے مدد طلب کرتے۔ ایک دن جب وہ اپنے سرسبز باغ کی دیکھ بھال کر رہی تھی، ایک بادشاہ کا قاصد اس کے پاس آیا۔ راپنزل، اس نے گہرے احترام سے کہا، بادشاہ آپ کو محل میں بلاتے ہیں۔ ملکہ سخت بیمار ہے اور کوئی شاہی حکیم اسے ٹھیک نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر راپنزل شاندار محل کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب وہ ملکہ کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے ایک نازک اور زرد ملکہ کو ایک شاندار بستر پر لیٹے دیکھا، جس کے ارد گرد فکرمند خدمتگار کھڑے تھے۔ راپنزل نرمی سے آگے بڑھی، اس کے سنہرے بال ایک گرم روشنی سے چمک رہے تھے۔ اس نے ایک نرم سریلی دھن گائی اور جیسے جیسے وہ گاتی رہی اس کے بال مزید چمکنے لگے۔ چند لمحوں میں ملکہ کا رنگ لوٹ آیا اور وہ بیٹھ گئی، صحت مند و شاداب۔ بادشاہ اپنی بیوی کی شفا یابی سے بیحد خوش، نے راپنزل کو کسی بھی خواہش کا وعدہ کیا۔ اپنی خواہش بتاؤ اور وہ پوری کی جائے گی، اس نے اعلان کیا۔ راپنزل نے جواب دیا، میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ہمارے سلطنت سے آگے کی دنیا کیسی ہے۔ میں نے ایک کھوئی ہوئی سلطنت کے بارے میں کہانیاں سنی ہیں جہاں جادوئی مخلوق رہتی ہیں۔ میں اسے ڈھونڈنا چاہتی ہوں اور ان سے سیکھنا چاہتی ہوں۔ بادشاہ نے اس کی خواہش سے متاثر ہو کر اسے جانے کی اجازت دے دی اور اسے ایک نقشہ دیا جو سفر میں اس کی رہنمائی کرتا۔ راپنزل نے اپنے سفر کا آغاز کیا، نقشے کی پیروی کرتے ہوئے گھنے جنگلات، بلند پہاڑوں اور وسیع صحراؤں کو عبور کیا۔ راستے میں اسے مختلف مخلوقات کا سامنا ہوا، کچھ دوستانہ اور کچھ چیلنجنگ۔ راپنزل کی مہربانی اور جادوئی بال اکثر دشمنوں کو دوست بنا دیتے تھے۔ ایک رات جب وہ ستاروں بھری آسمان کے نیچے خیمہ زن تھی، اس کے پاس ایک پراسرار شخصیت آئی۔ اس نے خود کو ایلڈرین، کھوئی ہوئی سلطنت کا محافظ بتایا۔ اس نے بتایا کہ کھوئی ہوئی سلطنت ایک طاقتور جادو کے ذریعے چھپی ہوئی ہے اور صرف وہی لوگ جو صاف دل ہیں وہاں داخل ہو سکتے ہیں۔ ایلڈرین نے اسے ایک چھپے ہوئے راستے تک پہنچایا جو ایک آبشار میں پوشیدہ تھا۔ جب راپنزل نے اس میں قدم رکھا تو وہ ایک دلکش دنیا میں پہنچ گئی جہاں جادوئی مخلوقات موجود تھی۔ وہاں باتیں کرنے والے جانور تھے جن سے راپنزل ملی۔ وہ بھی راپنزل سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ وہاں بہت پیاری دلکش پریاں بھی تھیں جو ایک انسان کو وہاں دیکھ کے حیران ہو رہی تھیں۔ انہوں نے اسے گھیر لیا اور اس کے بالوں کو چھو کے حیرانگی سے دیکھتی۔ راپنزل ان سے ڈر گئی کہ کہیں وہ اس کے بالوں کو نقصان نہ پہنچا دے، لیکن جلد ہی وہ اسے چھوڑ کے آگے بڑھ گئی۔ راپنزل نے اپنے دن اس جادوئی سرزمین کی دریافت میں گزارے، منفرد پودوں اور جانوروں کے بارے میں جانا اور اپنی شفا یابی کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے جادوئی منتر سیکھے۔ راپنزل نے دریافت کیا کہ کھوئی ہوئی سلطنت کا جادو کمزور ہو رہا ہے اور اسے ختم ہونے سے بچانا ضروری ہے۔ راپنزل اپنے نئے سیکھے ہوئے علم کی بدولت سلطنت کے جادو کو بحال کرنے کے مشن پر نکل پڑی۔
اس نے سلطنت کے دل میں سفر کیا جہاں ایک عظیم الشان درخت جسے زندگی کا درخت کہا جاتا تھا موجود تھا۔ درخت کا جادو ختم ہو چکا تھا اور اسے دوبارہ زندہ کرنے کے لیے ایک بے غرض عمل کی ضرورت تھی۔ راپنزل نے بغیر سوچے سمجھے اپنے تھوڑے سے بال کاٹ کر درخت کو پیش کیے۔ جیسے ہی بال درخت کی شاخوں کے ساتھ ملے، ایک چمکدار روشنی ابھری اور سلطنت نئی زندگی سے بھر گئی۔ کھوئی ہوئی سلطنت دوبارہ پھلنے پھولنے لگی۔ راپنزل یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اب اسے واپس جانا تھا۔ وہ اس جگہ کو چھوڑ کے جانا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن اسے اپنے لوگوں کے پاس واپس جانا تھا۔ پھر راپنزل واپس آ گئی۔ اس نے اپنی صلاحیتوں کو لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کرنا جاری رکھا۔ بادشاہ بھی اس سے بہت خوش ہوا اور اس طرح راپنزل کی کہانی ایک ایسی داستان بن گئی جو کسی قید میں رہنے والی لڑکی کی نہیں تھی، بلکہ ایک بہادر اور مہربان دل کی لڑکی کی تھی۔ Subscribe my channel and press the bell icon for princess and fairy tales.